اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے، اہل تقوی کی صورت بنا لیجئے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كحجتين وعمرتين أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج سے اعتکاف بھی شروع ہوتا ہے، اس لیے چند باتیں اعتکاف کے تعلق سے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں، آپ سنیں، بڑا نفع ہوگا، فائدہ ہوگا اعتکاف کرنے والوں کو بھی، اور جو اعتکاف نہیں کر رہے ہیں ان کو بھی اس کی فضیلت کے بارے میں معلومات ہونا چاہیے۔ شروع میں نے خطبہ پڑھا، اس میں ایک آیت پڑھی، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ دونوں میرے گھر کو پاک صاف کریں، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ ایک حدیث پڑھی گئی، سنیے حدیث۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مشى في حاجة أخيه كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين ومن اعتكف يوم ابتغاء وجه الله عز وجل جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق كل خندق أبعد مما بين الخافقين رواه الطبراني۔ ترجمہ اس کا سنیے، جو شخص اپنے بھائی کی کسی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے چل کر جائے تو یہ عمل اس کے لیے 10 سال کے نفلی اعتکاف سے زیادہ موجب اجر و ثواب ہوگا۔ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، جن میں سے ہر خندق کی چوڑائی زمین و آسمان کے فاصلے کے برابر ہے۔ یہ فضیلت بیان کی گئی حدیث میں۔ اعتکاف کیا ہے؟ سنیے، دنیاوی کاروبار، معاشی الجھنوں اور ذاتی مصروفیات میں الجھ کر انسان اپنے مقصد تخلیق سے غافل ہو جاتا ہے۔ شیطانی اثرات اس کے دل و دماغ پر اس طرح چھا جاتے ہیں کہ اسے کچھ اور سوچنے اور غور کرنے کی سدھ ہی نہیں رہتی۔ رفتہ رفتہ یہ غفلت اتنی بڑھتی ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں کچھ دیر کے لیے جانے اور روزہ، زکوٰۃ وغیرہ عبادتوں کی انجام دہی سے بھی وہ ختم نہیں ہو پاتی۔ نماز دنیاوی خیالات میں گزر جاتی ہے اور روزہ لایعنی فضول باتوں کی نظر ہو جاتا ہے۔ یہ صورتحال زندہ دلان امت کے لیے سوہان روح اور عاشقان توحید کے لیے درد و کرب کا سامان بن جاتی ہے۔ مالک الملک کا شاہانہ جاہ و جلال جہاں اس کے دربار میں پڑے رہنے سے مانع ہوتا ہے، وہی ارحم الراحمین کے رحمت بے قرار فکر مندوں کے لیے امید کے دیے جلاتی ہے، اور بیم و رجا کے عالم میں غفلت کی وادیوں میں چکر لگانے والا انسان اپنے حقیقی آقا کے دربار میں زبان حال سے یہ کہتے ہوئے فروکش ہو جاتا ہے، پھر جی میں ہے کہ در پہ اسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت دربا کیے ہوئے۔ اسی جذبہ، اسی عشق، اسی امید اور منت شناسی کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی اہمیت و فضیلت۔ واقعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے متبرک و مسعود اوقات کی قدر اعتکاف کے بغیر کامل طور پر نہیں ہو سکتی۔ آدمی کتنا ہی شوقین ہو، کسی کام میں مستقل مشغول رہنے کے باعث طبیعت میں فطری اکتاہٹ پیدا ہو ہی جاتی ہے اور عبادت کا تسلسل موقوف ہو جاتا ہے، لیکن اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ معتکف اگر مسجد میں خالی بھی بیٹھا رہے پھر بھی عبادت گزاروں میں شمار ہوتا ہے، اور معتکف کا کوئی لمحہ ضائع نہیں ہوتا، اور مسجد میں بیٹھے بیٹھے اسے بے شمار اعمال صالحہ کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اسے ان تمام نیکیوں کا جنہیں وہ اعتکاف کے سبب انجام نہیں دے سکتا اتنا ہی بدلہ عطا کیا جاتا ہے جتنا نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجزا له من الحسنات کعامل الحسنات كلها مشکات شریف۔ ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا جہان سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہیں۔ وَمَنِ اعْتَكَفَ يَوْمَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ 3 خَنَادِقَ أَبْعَدَ مَا بَيْنَ الْخَافِقَيْنِ۔ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف۔ رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کے سلسلے میں روایات شاہد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ملنے کے بعد کبھی اس کا ناغہ نہیں فرمایا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان مبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ حدیث یہ ہے من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ دیکھیے کتنی معمولی قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کس قدر عظیم نعمتوں کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ آج کسی شخص کو اگر کسی لیڈر اور حکمراں کی کوٹھی پر چند دن رہنے کی اجازت مل جائے تو وہ اسے بہت ہی فخر کی چیز سمجھتا ہے، اور جگہ جگہ اس کو عظیم عزت افزائی جان کر اتراتا پھرتا ہے۔ تو اگر دنیا کے ان حکام کے دربار کی حاضری اور وہاں قیام موجب عزت ہے تو کیا مالک الملک شہنشاہ عالم کے در پر جا کے پڑے رہنا باعث عزت اور قابل فخر نہیں؟ پھر یہ دیکھیں کہ چند روزہ ماحول میں رہ کر ہماری طبیعت میں کتنی بشاشت اور روحانی فرحت پیدا ہوتی ہے، اور کس طرح ایمان کی زیادتی محسوس طور پر معلوم ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعتکاف سے ماہ مبارک کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے شب قدر میں عبادت کی سعادت یقینی طور پر حاصل ہو جاتی ہے۔ عام معاشرے میں اعتکاف سے بے رغبتی۔ ان تمام فوائد کے باوجود غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ اس عبادت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جماعت کی نمازوں اور تراویح وغیرہ کا تو ماشاءاللہ کچھ اہتمام ہو بھی جاتا ہے، لیکن سنت اعتکاف کی ادائیگی کی طرف رجحان بہت کم دکھائی دیتا ہے، اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم عید کی تیاریوں میں اتنا وقت لگانا چاہتے ہیں کہ کوئی ارمان باقی نہ رہ جائے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کی وجہ سے سارے ارمان پورے نہ ہو سکیں گے۔ تجارت پیشہ لوگ تو اعتکاف کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے، اس لیے کہ یہی ان کی سال بھر کی کمائی کا وقت ہے، تو دنیا کی کمائی سے محرومی کا اتنا خیال ہے، مگر اس رمضان کے سیزن میں رحمت خداوندی کے حصول میں جو کمی رہ جاتی ہے اس کا کوئی احساس نہیں۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ سب لوگ ایک ساتھ اعتکاف کر لیں، بلکہ مقصود یہ ہے کہ ہر گھرانے والے اس طرح کا نظام بنائیں کہ ان کے گھر کا ایک فرد اعتکاف کیا کرے۔ اگر 3 بھائی ہیں تو ایک اعتکاف کرے اور بقیہ بھائی اس کی خبر گیری کریں۔ اگر دکان پر کئی لوگ بیٹھنے والے ہیں تو ایک آدمی کو ہر سال اعتکاف کے لیے متعین کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے عبادت کی قدر پیدا ہوگی اور اس کے اثرات پورے گھرانے میں محسوس کیے جائیں گے۔ خاص کر نوجوانوں کو اس عبادت کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اعتکاف ان کے لیے ماہ مبارک میں بے شمار گناہوں سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنے گا، اور ان کو دینی تربیت کا موقع میسر آئے گا۔ عشرہ اخیرہ سے پہلے مساجد میں اعتکاف کے لیے باقاعدہ تشکیل ہونی چاہیے تاکہ اس عظیم عبادت کی طرف عمومی رجحان ہو اور مسجد اعتکاف کرنے والوں سے معمور ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں خصوصی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ دیکھیے آپ، یہ اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت میں نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہے۔ مسنون اعتکاف کیا ہے؟ رمضان مبارک کے آخری عشرے میں مردوں کے لیے مسجد جماعت میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ جمعہ کے دن اسی وجہ سے ماشاءاللہ تشکیل کی گئی تھی، تو اس کا فرق یہ ہوا کہ کئی لوگ تیار ہوئے، تقریباً بیٹھنے والے الحمدللہ پہلی مرتبہ ہمارے یہاں 5 لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا شکر ہے 4-5 لوگ تیار ہوئے بیٹھنے والے، اللہ تعالیٰ انہیں بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کم سے کم شب قدر تو ان لوگوں کو انشاءاللہ مل ہی جائے گی۔ آج سے شروع ہے، اس لیے میں نے فجر میں بھی بتایا تھا آپ کو کہ آج 21ویں شب ہے، تو اس لیے کچھ رکعتیں نماز پڑھ لینا۔ تہجد میں اٹھو تو تہجد ماشاءاللہ جو روزہ رکھتے ہیں وہ پڑھتے ہوں گے، امید ہے۔
اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ سے دعا بھی مانگنا ہے، اور ابھی بھی کچھ رکعتیں پڑھ لینا، کچھ قرآن مجید کی تلاوت کر لینا اور اللہ سے دعا مانگ لینا، کچھ صدقے وغیرہ کا اہتمام کر دینا، انشاءاللہ اگر آپ کو شب قدر مل گئی تو سونے پہ سہاگا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔